ناظرین، صدیوں سے ٹڈی دل کو کسانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا رہا ہے۔ جب یہ کالے بادل کی طرح آسمان پر چھا جاتے تھے تو زمین پر موجود ہر سبز پتا لمحوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ پورے گاؤں کی فصلیں برباد ہو جاتی اور کسان آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کو ریت کی طرح بکھرتا دیکھ کر بس ہاتھ ملتے رہ جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹڈی دل کا نام سنتے ہی لوگوں کے دل دہل جاتے تھے اور انہیں صرف قحط، بھوک اور تباہی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن برکینا فاسو کے دلیر صدر ابراہیم تراورے نے سوچ کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جہاں دنیا ان کیڑوں کو مٹانے کے لیے زہر اور آگ کا سہارا لیتی رہی، وہیں تراورے نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جس چیز کو آج تک آفت سمجھا گیا، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہی چیز مستقبل میں نعمت بھی بن سکتی ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف برکینا فاسو کے عوام کے لیے نیا حوصلہ تھے، بلکہ دنیا کے ماہرین کو بھی سوچنے پر مجبور کر گئے کہ آخر ایک دشمن کو دوست میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہی ہے وہ انقلاب جس کی شروعات ابراہیم تراورے نے کی، ایک ایسی شروعات جس نے ٹڈی دل کو صرف زمین برباد کرنے والے کیڑوں سے نکال کر اربوں ڈالر کی معیشت کے دروازے کھول دیے۔ جی ہاں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جہاں پہلے یہ ملک غربت، قحط اور بیرونی امداد پر انحصار کرتا تھا، آج وہی برکینا فاسو کیڑوں سے اربوں ڈالر کی انڈسٹری قائم کرنے جا رہا ہے۔ تراورے نے فیصلہ کیا کہ ٹڈی دل اور دیگر حشرات کو صرف زہر سے مار کر ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں پروسیس کر کے ایک بڑے بزنس میں ڈھالا جائے گا۔ تراورے کی پالیسی کے مطابق برکینا فاسو ہر سال لاکھوں ٹڈی دل اور دوسرے پروٹین سے بھرپور حشرات جمع کر رہا ہے۔ ان کی پروسیسنگ کے لیے جدید ترین فیکٹریاں تعمیر کی گئی ہیں، جہاں یہ حشرات صاف، محفوظ اور صحت کے عالمی معیار کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر انہیں ڈرائی پاؤڈر، بسکٹس، انرجی بارز اور جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پروڈکٹس نہ صرف افریقہ میں بلکہ یورپ اور ایشیا کی مارکیٹس میں بھی برآمد کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے برکینا فاسو اربوں ڈالر کی آمدنی حاصل کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملے گا، کسانوں کی زمینیں بچیں گی اور ملک کو خوراک کے بحران سے نجات ملے گی۔ یوں ایک وقت تھا جب ٹڈی دل کو قحط کی علامت کہا جاتا تھا، مگر اب وہی حشرات برکینا فاسو کے معاشی انقلاب کا ہتھیار بن گئے ہیں۔ لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کچھ مشکلات بھی تھیں، جیسا کہ برکینا فاسو میں سب سے بڑا مسئلہ کیڑوں کو قابو میں رکھنا تھا، مگر تراورے نے جدید سائنسی طریقے استعمال کرتے ہوئے اس کو حل کر دیا۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں ایسے خصوصی فارمز قائم کیے ہیں جنہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں کیڑوں کی افزائشی عمل پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی جاتی ہے۔ مادہ کیڑے جب زمین میں انڈے دیتی ہیں تو ان انڈوں کو مخصوص درجہ حرارت اور نمی میں محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے نکلیں۔ اس عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل سینسرز اور ماہرین کی ٹیم مانیٹر کرتی ہے تاکہ نہ انڈے ضائع ہو اور نہ افزائش میں کمی آئے۔ دوستو، اس کے علاوہ کٹائی اور ذخیرہ کے مرحلے میں بھی ابراہیم تراورے نے ایک منظم سسٹم قائم کیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے زرعی ماڈلز کے برابر کھڑا ہے۔ جب یہ کیڑے اپنی مکمل جسامت حاصل کر لیتے ہیں، ان کے پروں اور جسم کی سختی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب وہ ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر شام کا وقت منتخب کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت یہ کیڑے نسبتاً غیر فعال ہو جاتے ہیں اور انہیں آسانی سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جالوں اور جدید مشینوں کی مدد سے لاکھوں کیڑوں کو چند گھنٹوں میں جمع کر کے محفوظ کنٹینرز میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ذخیرہ کرنے کا۔ برکینا فاسو میں اب خصوصی کولڈ سٹوریج سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں ان کیڑوں کو درجہ حرارت اور نمی کے حساب سے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی کوالٹی برقرار رہے۔ یہ ذخیرہ شدہ مواد بعد میں فیکٹریوں کو بھیجا جاتا ہے جہاں ان کا پروسیسنگ سسٹم چلتا ہے۔ وہاں انہیں خشک پاؤڈر، پروٹین بارز اور دیگر مصنوعات میں ڈھالا جاتا ہے۔ اس پورے عمل کی نگرانی عالمی معیار کے ماہرین کرتے ہیں تاکہ کوئی خرابی پیدا نہ ہو اور برآمد کے وقت یہ سامان یورپی اور ایشیائی مارکیٹس کے معیار پر پورا اترے۔ یہ سسٹم اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ برکینا فاسو میں پیدا ہونے والا ہر دانہ پروٹین ضائع نہ ہو اور ہر کیڑا معیشت کی ترقی کا حصہ بنے۔ تراورے کے اس قدم نے چھوٹے کسانوں کو بھی امید دی ہے کیونکہ اب وہ اپنی زمینوں پر آفات سے ڈرنے کے بجائے جانتے ہیں کہ انہی آفات کو دولت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابراہیم تراورے نے اس پورے منصوبے کو صرف ایک معاشی سرگرمی تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے برکینا فاسو کی ثقافت اور روزمرہ زندگی سے بھی جوڑ دیا۔ پہلے جہاں لوگ ان کیڑوں کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے، آج وہی چیز ان کے کھانوں کا حصہ بن چکی ہے۔ دیہات کے بازاروں میں اب یہ عام منظر ہے کہ عورتیں ان بھنے ہوئے حشرات کو ٹوکریوں میں سجا کر بیچ رہی ہیں۔ کہیں انہیں مسالوں کے ساتھ تل کر کراری ڈش بنائی جاتی ہے تو کہیں سبزیوں اور لیموں کے پتوں کے ساتھ بھون کر منفرد ذائقہ تیار کیا جاتا ہے۔
ناظرین کے لیے یہ یقیناً حیران کن ہے کہ جو کیڑے کل تک کھیت کھا جاتے تھے آج وہی دسترخوان کی رونق سمجھے جاتے ہیں۔ افریقی نوجوان انہیں جدید انداز میں پیک کر کے ریستورانوں اور ہوٹلوں تک پہنچا رہے ہیں، جہاں یہ بطور افریقن اسپیشل ڈش پیش کیے جاتے ہیں۔ اس تبدیلی نے نہ صرف مقامی معیشت کو سہارا دیا بلکہ دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ برکینا فاسو اب اپنی خوراکی تاریخ کا نیا باب لکھ رہا ہے۔ ابراہیم تراورے کا ماننا ہے کہ جب تک لوگ اپنی سوچ کو محدود رکھیں گے ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے دکھا دیا کہ اگر ایک قوم چاہے تو وہ اپنی کمزوری کو طاقت اور اپنی آفت کو انعام میں بدل سکتی ہے۔ یہ صرف خوراک نہیں بلکہ برکینا فاسو کی نئی شناخت ہے جو دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ ابراہیم تراورے نے اس پورے منصوبے کو صرف معاشی اور ثقافتی پہلوؤں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے مستقبل کی سائنس اور ماحولیات سے بھی جوڑ دیا۔ دنیا کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور زمین کے وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں اگر انسان پرانی روایتی خوراک پر انحصار کرتا رہا تو آنے والی نسلوں کو بھوک اور قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تراورے نے اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر اعلان کیا کہ برکینا فاسو دنیا کو ایک نیا تحفہ دے گا، ماحول دوست پروٹین۔ یہ پروٹین نہ صرف کم لاگت پر تیار ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے بڑے بڑے رقبے یا پانی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ روایتی گوشت کے مقابلے میں یہ کئی گنا کم وسائل استعمال کرتا ہے اور کاربن اخراج بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کے صرف چند بڑے ممالک بھی اس ماڈل کو اپنا لیں تو خوراک کا بحران بڑی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ برکینا فاسو میں نوجوان سائنسدان اور کسان اس منصوبے کا حصہ بن کر نئی تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پروٹین بارز، بسکٹ، مشروبات اور دیگر اشیاء میں ایسے اجزاء شامل کیے جائیں جو صحت مند بھی ہوں اور ماحول پر بوجھ بھی نہ ڈالیں۔ یوں تراورے کے ویژن کے تحت یہ چھوٹا سا ملک اب عالمی سطح پر گرین پروٹین ہب کے طور پر پہچانا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں برکینا فاسو نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ ترقی کے لیے بڑے وسائل نہیں بلکہ بڑی سوچ درکار ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ حیران کن کہانی جس میں ابراہیم تراورے نے ایک ایسی چیز کو جو کل تک قحط اور تباہی کی علامت سمجھی جاتی تھی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنا دیا۔ آج برکینا فاسو دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر سوچ بڑی ہو اور نیت مضبوط تو آفات بھی دولت میں بدلی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کامنٹس میں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں تراورے کا یہ ماڈل دوسرے ممالک میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انوکھی اور شاندار کہانیاں لے کر آتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ پر ہے ناظرین، کیا آپ بھی تراورے کی طرح اپنی زندگی میں مشکلات کو مواقع میں بدلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ پرانے وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے اور اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کے اس کا ایک ایک پاؤں لے لے، لیکن مشکل یہ تھی کہ باقی جسم کو کس طرح آپس میں تقسیم کیا جائے کیونکہ وہ تینوں بے وقوف تھے۔ تو اتنے میں ایک شخص کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ اس نے ان سے آ کر پوچھا کہ بھائیو، آپ میں کس بات کا اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں اس بات کا کوئی حل نکال سکوں۔ ان بھائیوں میں سے ایک بولا، اس گھوڑے کو ہم آپس میں کس طرح بانٹے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس گھوڑے کو بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لو۔ تو تینوں بھائی آپس میں راضی ہو گئے اور اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے نکل پئے۔ سفر میں رات ہو گئی اور تینوں بھائی سفر کے مارے تھکے تھے اور لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں تھے تو رات کے پہر ایک چور آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تینوں آدمی بڑے بے خبر سو رہے ہیں تو وہ گھوڑے کی جانب بڑھا اور گھوڑے کو ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے تو جلدی سے اس نے دوسرے بھائی کو آواز دے کر اٹھایا۔ بھائی اٹھا، اس نے کہا سو جاؤ، ہو سکتا ہے صابر لے گیا ہو، صبح اس سے لے لیں گے۔ اور صبح ہوتے ہی تینوں بھائی اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تو ان تینوں بھائیوں میں ایک نے کہا یہ تو اونٹ کے پاؤں کے نشان ہے، اور دوسرے نے کہا یہ نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہے،
اور تیسرے نے کہا یہ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھ گئے اور کچھ ہی دیر کا سفر کیا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہاں اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ایک نے کہا نر اونٹ، دوسرے نے کہا ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا، تیسرے نے کہا وہ مہار توڑ کر بھاگا ہوگا۔ اس شخص نے کہا تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اونٹ آپ لوگوں نے کہاں دیکھا ہے؟ اس پر تینوں بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے نہیں دیکھا، تم آگے جا کر دیکھو۔ اس نے کہا بھائیوں تمہارے پاس اس قدر معلومات ہے اور پھر بھی تم لوگ انکار کر رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟